وسلم على رسول الكریم اما بعد۔ آج کا درس سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 4 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کے رہے گی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے فائدے ہی کے لیے محنت اٹھاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یقیناً اللہ تمام دنیا جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو وہ عمل کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تم پہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اور اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ شروع کی آیات میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر بس اتنی بات کہو کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو ایمان تو بہت بڑی نعمت ہے، ایمان تو لے آئے، لیکن اتنی بات کافی نہیں۔ ایمان لانے کے بعد تمہیں آزمایا جائے گا، آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو جنت ہے، ناکام ہو گئے تو پھر جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش تشریعی بھی ہوتی ہے، تکوینی بھی ہوتی ہے۔ تشریعی آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے آپ کسی چیز کے مکلف نہیں، آزاد زندگی گزارنا ہے، اور ایمان لانے کے بعد یہ فرض کرو کہ نیک اعمال شروع کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور اب دین پہ چلنے کی فکر کی، آپ نے چلنا شروع کیا، تو بھئی اب دین پہ چلنا ہے تو پھر نمازی بھی پڑھنی ہے، حلال حرام کا خیال بھی رکھنا ہے، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، رشتے داروں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، تو ساری ذمہ داریاں آپ کو برداشت کرنی ہے۔ تو یہ بھی آزمائش ہے انسان کی کہ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور کچھ تکوینی آزمائشیں بھی آتی کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو پھر اللہ اس کے ایمان کو مختلف آزمائشوں کے ذریعے پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں۔ اسی طرح جب دین پہ چلنا انسان شروع کرتا ہے تو بسا اوقات جب تک دین پہ نہیں چل رہا تھا مزے کی زندگی تھی، اب دین پہ چلنا شروع ہو گیا تو آزمائش آ گئی، ملازمت چھوٹ گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیوی بچوں میں کوئی بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گیا، یہ بھی آزمائش ہے۔ لیکن
یہ آزمائش آپ کو اونچا اڑانے کے لیے ہوتی ہے. آدمی اس میں ثابت قدم رہے اور جو نعمت ہے اس پہ شکر کرے, جو تکلیف ہے اس پہ صبر سے کام لے, تو پھر یہ آزمائشیں چھٹ جاتی, پھر انسان نکھر کر سامنے آتا ہے, تو آزمائشیں چھٹ جاتی. اور اس طرح کی آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آتی رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل ہیں, کون کون سی آزمائش آپ کے اوپر نہیں کی. حضرات صحابہ کرام بھی یہ آزمائش سے گزرے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بتا دی ہے. یہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم آزماتے ہیں. یہ نہیں کہ بس اگر جیسے قرآن کریم میں سورہ حج میں فرمایا نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اگر عبادت کے نتیجے میں خیر ملی تو اطمینان ہو جاتا ہے, اور اگر کسی آزمائش میں پڑ گئے تو کہیں نصابت و فتنہ تو نہیں قلب آنا ہوا جی, تو پیٹ کر کے واپس چلے. دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. خسرت دنیا والا آخرت. اس زمانے میں جو یہ جو سورہ حج کی آیت ہے, اس کے پس منظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دیہاتی لوگ ایمان لاتے تھے, تو ایمان لانے کے بعد دیکھتے تھے کہ بھائی جانوروں نے بچے زیادہ دینا شروع کیے نہیں کیے, فصل اچھی ہوئی نہیں. اگر فصل اچھی ہوئی, جانوروں کے بچے اچھے ہوئے, تو جی یہ تو بڑا اچھا نہیں. اور اگر فصل اچھی نہیں ہوئی, جانوروں نے کیا بچے نہیں ہوئے, تو پھر یہ کہ بھائی یہ دین تو اچھا نہیں, اس میں تو یہ ہمارے کاروبار میں, ہماری فصل میں نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر خیر پہنچی ہے تو بہت اچھی بات ہے, آزمائش آ گئی تو دین سے پھر جاتا. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. ہم کمزور ہیں, اللہ سے عافیت مانگے, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالیے. لیکن بہرحال اگر آ گئی آزمائش تو پھر صبر سے کام لے, اور مومن پہ آتی ہے. حدیث میں فرمایا نا, کتنی پیاری روایت ہے, فرمایا کہ مومن کی مثال ایک چھوٹے سے پودے کی ہے, کوپل نکلی ہے اور تھوڑا سا پودا اوپر آیا ہے. فرمایا کہ ہوا چلتی ہے تو کبھی ادھر جھکا دیتی ہے, کبھی ادھر جھکا دیتی ہے, کبھی سیدھا کھڑا کر دیتی ہے. کافر کی مثال فرمایا کہ سنوبر کے درخت کی, لمبا درخت اوپر تک جا رہا ہے, مضبوط تنا, ہوا چلتی کوئی فرق نہیں پڑتا, بس آندھی آتی ہے تو ایک دم گر جاتا ہے, ایک دم گر جاتا ہے. تو حدیث میں فرمایا کہ یہ مومن اور منافق کی مثال ہے کہ جس طرح چھوٹا سا پودا ہوتا ہے, ہوا آتی ہے کبھی ادھر موڑ دیتی ہے کبھی ادھر موڑ دیتی ہے, مومن کے اوپر بھی آزمائش آتی ہے. مومن کے اوپر بھی آزمائش آتی ہے, کبھی ایک آزمائش آ گئی, کبھی دوسری آ گئی, کبھی تیسری آ گئی, کبھی نہیں آئی, سیدھا کھڑا ہو گیا. اور کافر جو منافق ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں, اس کو دیتے ہیں پھر ایک دم پکڑتے ہیں. تو جس طرح سنوبر کا درخت ایک دم نیچے آ کے گر جاتا ہے تنے کے بل, اسی طرح وہ منافق جو ہے وہ زمین پہ آ کے پڑ جاتا ہے, موت آ جاتی ہے, بس نہ توبہ کی توفیق ہوئی نہ کچھ توفیق ہوئی, اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا. مومن کے اوپر جو آزمائش آتی ہے تو اس میں وہ اللہ کے قریب آتا ہے, اللہ کے قریب آتا ہے, اور زیادہ اللہ کے قریب آتا ہے, اللہ سے اور زیادہ مانگتا ہے, اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ آزمائش بھی مومن کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے, یہ آزمائش بھی مومن کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے. بس ہم کمزور ہیں, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن آزمائش آئے تو پھر آدمی کو واقعی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی یار یہ تو دین کی وجہ سے آزمائش آ رہی ہے. صبر سے کام لے, اور اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, وہ وقت گزر جائے گا, اور آخرت میں انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. اللہ دنیا میں بھی ان آزمائشوں کو دور فرما کر دنیا کا لطف بھی اللہ عطا فرمائے, اور آخرت تو ہے ہی انشاءاللہ. تو اس لیے فرمائے کہ اس کے لیے تیار رہو
کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ آزمائش آئیں گی، پہلے لوگوں پہ بھی آئیں گے، تمہارے اوپر بھی۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، یعنی ہماری گرفت میں نہیں آئیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں، یعنی اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں، اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی کو مہلت دے رہے ہیں تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے، اس کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ اللہ میرے اوپر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسی بات ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی بھی میعاد ضرور ہے، ہمارے لیے جو وقت طے ہے موت کا وہ وقت ضرور آئے گا، اور جو وقت لکھا ہے اس پہ اس دنیا سے جانا ہے۔ اب وہ کیا لکھا ہے اللہ نے، وہ اس کی حکمت ہے جو اس نے ہمیں بتایا نہیں، اگر بتا دیتے تو اسی غم میں گھل کر کسی کام کے نہ رہتے، اسی میں ہر وقت یہی کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہوتا کہ اچھا اتنے دن باقی ہے، اتنے دن باقی ہے، اتنے دن باقی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے یہ چیز مخفی رکھی ہے اور اپنے علم میں رکھی ہے، اور ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ جانا ہے، بس جب تمہیں پتا ہے جانا ہے تو پھر ہر وقت تیاری میں رہو۔ صلی صلاۃ مودع، ایسے شخص کی نماز پڑھو جو الوداع کہنے والا ہو، جو الوداع کہنے والا ہو، رخصت ہونے والا ہو۔ اگر کسی شخص کو پتا ہو کہ میری آخری نماز ہے تو نماز کس طرح پڑھے گا؟ تو ہر نماز انسان کو اس طرح پڑھنی چاہیے کہ یہ نماز جو ہے وہ بس ہو سکتا ہے کہ میری آخری نماز ہو۔ تو مومن ہر وقت تیاری میں رہتا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ فإن اجل اللہ لآت، کہ اللہ کی مقرر کی بھی میعاد ضرور ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں نماز کی محنت اٹھائیں، نماز کے لیے مشقت برداشت کریں، بیوی بچوں کے لیے محنت مشقت اٹھائیں، دین کے لیے اور دین کے کسی کام کے لیے، تبلیغ کے لیے محنت مشقت اٹھائیں، عمرے حج کے لیے محنت مشقت اٹھائیں۔ یہ ساری مشقتیں جو بھی ہم اللہ کے دین کے لیے اٹھاتے ہیں اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ انما یجاہد لنفسہ، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم اپنے فائدے کے لیے مشقت اٹھا رہے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری مشقت سے کوئی نہیں لینا دینا ہے، لیکن جو مشقت تم برداشت کرو گے اسی کے لحاظ سے تمہارے لیے وہاں کے درجات ہوں گے۔ اور دیکھیں عجیب بات یہ فرمائی ہے کہ جو آدمی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، معلوم ہوا کہ ہم کوشش کے مکلف ہیں، عمل ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم کوشش کے مکلف ہیں، ہمیں اجر کوشش پہ ملے گا، عمل پہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اللہ غیر اختیاری چیزوں پر کا کسی انسان کو مکلف نہیں بناتے، نہ کسی کو پابند کرتے۔ یہاں کوشش کی بات کی ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو تم کوشش کے مکلف۔ اب دیکھیں فرض کیجئے کہ تہجد کے لیے دو آدمی اٹھتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ اٹھتا ہے تہجد کے لیے تو وضو کرتا ہے، استنجا کرتا ہے، اس کے بعد بڑے اطمینان سے تہجد کی 8 رکعت 10 رکعت 12 رکعت پڑھتا ہے، خوب خشوع و خضوع سے دعا کرتا ہے۔ ایک یہ شخص ہے، ایک شخص وہ بھی اسی وقت اٹھتا ہے لیکن اس کو استنجا کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، تیاری میں وقت لگ جاتا ہے، بڑی مشکل سے طہارت حاصل کر کے 2 ہی رکعت پڑھ پاتا ہے کہ تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کیا دونوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہو؟ کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں، اللہ پورا اجر عطا۔
وجہ یہ ہے کہ ہم کوشش کے مکلف ہیں. اٹھا تو وہ بھی اترے بجے، 3:30 بجے وہ بھی اٹھا، 3:30 بجے وہ بھی اٹھا. اب اس کو وہ حاجت نہیں پیش آئی جو اس کو حاجت پیش آئی. بس آپ نے دیکھا ہوگا سر ایک کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. آپ فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں تو الحمدللہ پابندی سے نمازیں پہنچ جاتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جماعت کی تیاری کی اور ابھی نکلنے لگے تو حضور پیش آ گیا اور جماعت میں نہیں شریک ہو گئے، اور بڑی مشکل سے وضو وغیرہ کر کے آپ نے فجر کی نماز گھر میں پڑھی، تو کیا اللہ تعالیٰ کی اجر کم ملے گا؟ کوئی اجر میں کمی نہیں. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں خاموشی کے لیے. وجہ یہ کہ وہ نتیجہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ نتیجہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نتیجے کا پابندی نہیں بنایا. اسی لیے دیکھیں نا، جو میں اسلامک فائنانس سے وابستہ ہوں، تو جو لوگ فائنانس کے ماہر ہوتے ہیں نا اور اکاؤنٹنگ کے ماہر ہوتے ہیں، ان کا ہم سے آرگومنٹ جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے. وہ آرگومنٹ ان کا یہ ہوتا ہے جو قرآن نے بھی کچھ آرگومنٹ ذکر کیا کہ یار رزلٹ تو ایک ہے نا. وہ رزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں رزلٹ، نتیجہ تو ایک ہے نا. یعنی دیکھو آپ کسی سے 1,00,000 روپے سودی قرض لیں اور 1,00,000 روپے سودی قرض لے کر آپ اس کو کہیں کہ وہ آپ اللہ نہ کرے میں نے آپ سے 1,00,000 روپے قرضہ لیا سود پر، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ میں تمہیں 1 سال بعد 1,20,000 روپے دوں گا. تو 1,00,000 روپے آپ نے مجھے دیے اور واپس آپ کے پاس 1,20,000 روپے ہے، تو 20,000 آئے نا آپ کے پاس. تو وہ کہتے ہیں اچھا اس کو تو تم کہتے ہو غلط ہے کیونکہ سودی قرض ہے، سود ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر کیا کریں؟ ہم یہ حل بتاتے ہیں کہ بھائی 1,00,000 روپے آپ کو کیوں چاہیے؟ فرض کرو کہ آپ کو موبائل لینے کے لیے 1,00,000 روپے چاہیے، 1,00,000 روپے چاہیے تھے موبائل لینے کے لیے. مجھے 1,00,000 روپے موبائل لینے کے لیے چاہیے. تو میں آپ یہ کرتے ہیں کہ 1,00,000 کا موبائل خریدتے ہیں اور خرید کر مجھے 1,20,000 روپے میں ادھار فروخت کر دیتے ہیں، اور میں 1 سال بعد آپ کو 1,20,000 جو ہماری قیمت طے ہوئی ہے میں وہ آپ کو دے دوں گا. تو یہ جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں یا فائنانس کے ماہر ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یار رزلٹ تو ایک ہی نکلا نا. یعنی 1 سال بعد ان کو 20,000 روپے اضافی ملے، دونوں صورتوں میں ملے. سودی قرضہ دیا تو بھی 20,000 روپے اضافی ملے، موبائل لے کر مجھے آپ نے بیچ دیا 1,20,000 روپے میں تو بھی 20,000 روپے آپ کو اضافی ملے. تو کیا فرق ہو؟ یہی اعتراض جو ہے مشرکین مکہ نے کیا تھا کہ انما البیع مثل الربا. چوتھے بارے میں یہ جو تم خرید و فروخت کرتے ہو یہ بھی تو سود کی طرح ہے. تو سود جو ہے وہ منع ہے. یعنی 20,000 روپے اگر قرض دے کر سود لیں تو وہ منع ہے، اور 1,00,000 کی چیز ادھار فروخت کر کے ادھار 1,20,000 پہ فروخت کرتے ہیں اور 20,000 روپے خرید و فروخت کے نتیجے میں حاصل کریں تو آپ کہتے ہیں وہ حلال ہے. حالانکہ دونوں تو ایک جیسے ہیں. تو جو لوگ نتیجہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے. ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھو قرآن کریم سے کیا معلوم ہوگا؟ ہم کوشش کے مکلف ہیں، ہم پروسیجر کے مکلف ہیں، ہم طریقہ کار کے مکلف ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کمائیں گے تو حلال ہوگا، اللہ کی نافرمانی کر کے کمائیں گے تو حرام ہوگا. بس ہم اس کے مکلف ہیں. میں اس کا مکلف نہیں ہوں کہ 20,000 مل رہے ہیں یا 40,000 مل رہے ہیں اور مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. میں اس کو دیکھوں گا ہی. وجہ یہ کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نتیجے کا پابند نہیں بنایا، مجھے پروسیجر کا پابند بنایا، طریقہ کار کا پابند بنایا. اب 20,000 روپے آپ سود پہ قرضہ دے کے کمائیں، اللہ نے اس سے منع کیا، یہ ناجائز. آپ 100 کی چیز 20 روپے نفع رکھ کر 20 روپے کمائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کی اجازت دی ہے.
اور کوئی خرید و فروخت ہوگی, تجارت ہوگی, ٹریڈ ہوگی, تو بغیر نفع کے کیسے ہوگی؟ ورنہ دنیا میں کوئی کاروبار کیوں کرے؟ ہر کاروباری آدمی نفع رکھتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی مالیاتی ادارہ ہے, وہ بھی کسی کو کوئی چیز خرید کے ادھار بھیج دے اور اس کے اوپر نفع رکھ رہا ہے, تو وہ بھی خرید و فروخت میں نفع رکھ رہا ہے. تو اگر دکاندار نفع رکھ سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تو بات یہ ہے کہ ہم کوشش کے مکلف ہیں, ہم طریقہ کار کے مکلف ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک جانور ہے, آپ بسم اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں, تو وہی جانور, وہی بکری آپ کے لیے حلال ہے. اس کی گردن موڑ کے یا کسی رسی سے گلا گھونٹ کے آپ اس کو مار دیں, دم گھٹ جائے اس کا, اور نہ ذبح نہیں کیا آپ نے بسم اللہ اکبر پڑھ کے, تو بکری تو وہی, لیکن وہ مخنثہ میں داخل ہے. قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا, اس کو حرام قرار دیا, اور بسم اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے ذبح کیا, اس کو حلال قرار دیا. اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ تو ایک ہے کہ یہ بھی بکری ہے, وہ بھی بکری ہے, وہ بھی, اس کا بھی گوشت ہے, اس کا بھی گوشت ہے. تو لیکن وہ حلال ہے یا حرام؟ یہی یعنی ایک مسلمان ہو کر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو حکم, جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے ہمیں, اور جس طریقے سے منع فرمایا ہے وہ بس نہیں کرنا, چاہے دونوں کا نتیجہ ایک ہی کیوں نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ نتیجے کے پابند نہیں ہیں, ہم محنت کے پابند ہیں, ہم کوشش کے پابند ہیں. اللہ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے کوشش کی تھی یا نہیں, بس. اور اسی کوشش کو دیکھ کے اللہ عطا فرمائے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی وضو کیا اس نے, اور صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی, اور ایک شخص بیچارہ بیمار ہے, اس کو پیٹ کی تکلیف ہے, استنجا کی کوئی تکلیف ہے, وہ وضو کر رہا ہے, اس کو فراغت میں وقت لگ رہا ہے, اور کرا کے کسی طرح بڑی مشکل سے وضو کر کے نماز میں پہنچتا ہے. ایک رکعت ملتی ہے مشکل سے, یہ چلو جماعت بھی نہیں ملتی اس کو. یقین کیجئے کہ اگر اس نے اپنی پوری محنت کی ہے نماز میں شریک ہونے کے لیے, جماعت میں شریک ہونے کے لیے, اس تکبیر اولیٰ سے جماعت حاصل کرنے والے میں اور اس شخص کے میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ کوشش دونوں کی. اللہ اس کو کوشش پہ عطا فرمائیں گے, اللہ اس کو کوشش پہ نوازیں گے کہ بھائی اٹھا تو تھا نا, یہ کوشش بھی کی تھی, وضو بھی کرنے گیا تھا, اس میں کبھی حاجت ہے, وقت لگ گیا, اور جب تک پہنچا ایک رکعت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرمائے. تو اس لیے, اور یہ بڑی یہ آیت جو نا ہم سب کے لیے بہت تسلی کا سامان ہے. اس کے اندر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا, تو بھائی ہم تربیت کرنے کے اور کوشش کرنے کے مکلف. نتیجہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دو لوگ محنت کر رہے ہیں اپنے بچے کے اوپر, ایک کا بچہ بن گیا, ایک کا بگڑ گیا. تو اگر کوشش کی ہے پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا اپنے بچے کے لیے کوشش نہیں کی تھی کیا؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. اپنی بیوی کے لیے کوشش نہیں کی تھی انہوں نے. حضرت لوط علیہ السلام نے کیا اپنی بیوی کے لیے کوشش نہیں کی ہو, وہ بیوی ایمان نہیں لائی. تو ہم کوشش کے مکلف ہیں. آپ اپنے بچے کے اوپر محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ایک بچہ بن جاتا ہے, ایک بگڑ جاتا ہے. آپ بس اگر کوشش کی آپ نے, اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ عند اللہ سرخلو ہیں, اللہ کے ہاں آپ سرخلو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی تسلی والی آیت ہے. فرمایا کہ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ, جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے. دو بچے ہیں, ایک ساتھ پڑھتے ہیں, اسکول پڑھ رہے ہیں, کالج پڑھ رہے ہیں, یا دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, دونوں محنت کرتے ہیں. ایک محنت کر کے پوزیشن لے لیتا ہے, دوسرا بیچارہ پورا سر کھپاتا ہے, وہ مشکل پاس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں برابر ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں برابر ہے. اللہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی اس نے کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر کوشش کی ہے تو
نتیجہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہم محنت کے مکلف ہیں، بس اس حد تک کے پابند ہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، یقیناً اللہ دنیا جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے۔ یعنی ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو ماضی میں جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس ایمان کی بدولت پچھلے کیے ہوئے گناہ سارے معاف فرما دیں گے۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے، جو عمل کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے۔ چلیے بس یہیں تک رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کی عطا فرما، سب کی دلی مرادیں پوری فرما، یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما، یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین۔